السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بے اولاد ہیں، ظاہر سی بات ہے میرے اس ویڈیو کو انہی نے ٹچ بھی کیا ہوگا اور وہی دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہے وہ میری کوئی بہن ہو یا میرا کوئی بھائی ہو۔ ان کے لیے آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کو میں خود نہیں بلکہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ بلکہ ایک میری بہن ہے روبینہ راجستھان سے، انہوں نے کمنٹ کیا اور انہوں نے بہت بڑی بات کی۔ کمنٹ پر انہوں نے بتایا کہ میرے 11 سال سے، یہ تقریباً 12 سال سے اولاد نہیں تھی۔ بہت وظیفے میں نے کیے، بہت عمل میں نے کیے۔ 11-12 سال جس کی اولاد نہیں ہو، آپ جانیں، سوچیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوگا، نہ جانے کتنی بار انہوں نے وظیفے کیے ہوں گے، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کو اور طبیبوں کو انہوں نے دکھایا ہوگا۔ 11 سال 11 مہینے اگر بچہ نہیں ہونا تو انسان جو ہے نا ڈاکٹروں کے اور حکیموں کے پاس چکر کاٹنے لگتا ہے، اور جس کے 11 سال نہیں ہوا ہو، ذرا سوچئے تو صحیح انہوں نے کس قدر ڈاکٹروں کے چکر کاٹے ہوں گے، کس قدر حکیم و طبیبوں کو پیسہ دیا ہوگا، اور نہ جانے کتنے وظائف بھی انہوں نے کیے ہیں۔ یہ وہ خود بھی بتا رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہماری بستی کے اندر ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک فقیری لباس میں مانگنے والا شخص ہماری بستی میں آتا ہے۔ آنے کے بعد میں وہ سارے اس سے پہلے جو آیا کرتے تھے وہ بھیک مانگنے آیا کرتے تھے، مگر یہ جو شخص تھا یہ خالص دعا دینے آیا تھا۔ اسے لوگ اناج یا پیسہ بھی دے رہے تھے تو یہ نہیں لے رہا تھا۔ کسی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اور کسی کسی کو بغیر سر پہ ہاتھ رکھے بس خالص اپنی زبان سے دعائیں دے رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ جب یہ ہماری بستی میں آئے، بہت سارے لوگوں نے انہیں کچھ نہ کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کی۔ بہت ساری بہنوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی کہ بابا گھر آ جاؤ، دودھ پی لو، کہ انہوں نے کسی کے گھر کچھ نہیں کھایا پیا۔ جیسے ہی یہ ہمارے محلے میں آئے اور مجھے خبر ہوئی تو میں نے بھی ان سے دعا کے لیے دروازے پر پہنچی، پردہ کر کر کہ میں بھی ان سے دعا کرا لوں۔ کہ جب میں نے دروازے پر پہنچی، میں نے ان سے کہا، مجھے پتہ تھا کہ بابا کچھ کھا تو ہے نہیں رہے ہیں کسی کے گھر، مگر پھر بھی مہمان سے کہنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ آئیے اندر اور کچھ نہ کچھ کھا پی لیجئے۔ ہمارے پاس کچھ زیادہ موجود نہیں تھا، بستی ہماری چھوٹی سی ہے، کوئی قصبہ نہیں جس میں کہ ناشتہ یا ضروریات کے سامان سارے کے سارے پیش ہوں۔ بس میں نے گھر میں آ گئے، کسی کے گھر میں بھی نہیں جاتے تھے، بس میں نے ان سے کہا، پتہ نہیں کیوں میرے ایک ہی بار کہنے میں میرے گھر میں آ گئے۔ چارپائی پر آ کر بیٹھے، میں اپنے کچن میں دودھ گرم کرنے کے لیے گئی اور میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں پئیں گے نہیں پئیں گے۔ بہرحال میں نے ایک شیشے کے گلاس میں دودھ کیا اور اسے لے کر میں جب باہر آئی تو مجھ سے کہا بیٹا ہم تمہارے گھر دودھ پئیں گے مگر شیشے کے گلاس میں نہیں، مٹی کے برتن میں پئیں گے، اس کو مٹی کے برتن میں کر کے لے کے آؤ۔ کہتی ہیں کہ پھر میں مٹی کے برتن میں کر کے لے کے آئی اور میرے مکان پر انہوں نے، پوری بستی میں ہمارے کسی کے گھر نہیں بلکہ میرے مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ایک گلاس دودھ کو نوش کیا۔ پورے محلے میں یہ صورت بھی ہو گئی اور یہ پورے محلے کے اندر یہ ہنگامہ ہو گیا کہ دیکھو ان کے گھر پہ دودھ پی لیا ہے بابا نے، ان کے گھر پہ کھا پی لیا ہے بابا نے۔ کہ اس کے بعد میں جیسے ہی میں بابا کے پاس پہنچی، بابا سے میں نے جانے کے بعد ابھی میں کہنے ہی والی تھی، اور جب میں نے ان سے قریب میں پہنچنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھ سے اشارے سے روکا، کیونکہ وہاں پر اور بھی ہماری بستی کے بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے، اور مجھ سے کہا بتاؤ بیٹا کیا پریشانی ہے۔ کہ جب میں نے ان کو اپنی پریشانی بتائی، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔
میں رونے لگی اپنی درد کو بیان کرتے کرتے۔ میرے شوہر بھی میرے مکان پہ موجود تھے کہ پھر جب میں نے ان سے یہ باتیں اپنی ساری بتائیں کہ 11 سے 12 سال ہو گئے، میرے ابھی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا مجھے نہیں، کوئی بیٹی مجھے نہیں، بہت دوائیاں کرائیں، بہت وظائف کیے۔ کہتی ہیں کہ پھر مجھ سے انہوں نے کہا، بیٹی آپ نے بہت وظائف کیے ہوں گے 7 دن سورہ کوثر کو، جیسے میں آپ سے بتاتا ہوں آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ کہ جب انہوں نے مجھ سے اتنا کہا تو میرے دل کی کلی کھل اٹھی، میری دل کی جو مرجھائی ہوئی کلی تھی، جو مایوس تھی، جس سے کہ میں بار بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ شاید میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں وظیفہ کرنا ہے ایک۔ میں نے کہا بتائیے، تو انہوں نے سورہ کوثر کا یہ مجھے وظیفہ بتایا۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ وظیفہ ہی میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے شوہر کو بلا کر میرے شوہر سے بات کی اور باقی مجھے اندر کمرے میں بھیج دیا۔ تو انہوں نے میرے شوہر کو یہ وظیفہ بتایا جو مجھے شوہر نے میرے بعد میں بتایا تھا۔ میرے شوہر سے انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی سے کہو رات کو سونے سے پہلے، جس دن ناپاکی کے ایام سے پاک ہو، مہاماری سے پاک ہو، اس دن سے رات سے تمہیں یہ عمل شروع کر دینا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد تنہائی میں کوئی تم سے بات کرنے والا نہ ہو، کوئی تمہارے قریب میں نہ ہو، تنہائی میں اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھ کر آدھا گلاس یہ گلاس پانی پر دم کر لینا ہے اور یہ خود ہی بیوی ہی کو پی لینا ہے، شوہر کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہی کو پی لینا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ کوثر رات کو پڑھنا ہے اور شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت بھی عطا کرنا ہے۔ ان 7 دنوں میں 3 راتیں کم سے کم اپنے شوہر کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، مشکل تو تھا ہمارے لیے، 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا کافی وقت لگتا ہے، جو کہ زیادہ اچھا نہ پڑھنا جانتے ہوں تیز تو ان کو پڑھنے میں کافی دیر لگتا ہے۔ کہتی ہے مشکل تو تھا مگر میں نے بہت وظیفے کیے تھے، مجھے عادت تھی، میں نے 313 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا اور اول آخر ایک بار درود پاک پڑھتی، آدھا گلاس پانی پہ دم کرتی، اس کو پی لیتی، اپنے اوپر دم کرتی، شوہر کے اوپر دم کرتی اور رات کو شوہر کا قرب حاصل کرتی۔ کہ ہم نے یہ 7 دن ریگولر اسی طریقے سے عمل کیا۔ مہاماری والے ہی دن سے شام سے ہم نے یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر میں عمل کرتی، تقریباً مجھے 1 گھنٹہ اس کے کرنے میں لگتا اور پھر عمل کے بعد میں ہم دونوں وظیفہ جوزیت عطا کرتے اور سو جایا کرتے۔ کسی طریقے سے ہم نے 7 دن کیا اور 7 دن کے کرنے پر ہم پھر پورا مہینہ دعا کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ کہتی ہیں کہ وہ مہینہ میرے لیے ایسا بابرکت مہینہ تھا، وہ مہینہ میرے لیے اتنی خوشیاں لے کر کے آیا تھا کہ اس مہینے میں مجھے وہ ملنے والا تھا جس کا مجھے سالوں سے انتظار تھا، جس کا مجھے پوری عمر گزر گئی، 12 سال بہت ہوتے ہیں، 12 سال کا عرصہ گزر گیا تھا جس دن کے انتظار میں، کہ وہ دن آیا کہ جب مجھے 7 دن اوپر ہوئے اور میں نے جب اپنی رپورٹ کو دیکھا اور جب رپورٹ پازیٹیو پائی تو کہتی ہیں یقین جانے کہ اگر ان بابا کا مجھے پتہ ہوتا تو ایسا دل کر رہا تھا کہ اگر وہ 10,000 بھی لیں گے تو میں ان کو تحفے میں ضرور پیش کر کے آؤں گی، وہ مانگے یا نہ مانگے مگر میں انہیں دوں، مگر ان کا کوئی عطا یا پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم ان تک کچھ نہیں پہنچا سکے۔ جب سے ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ جو بھی میری بہن بے اولاد ہے وہ اس وظیفے کو ضرور کیا کرے، وہ ایک بار اس کو ضرور آزمائے، تاکہ جیسے میری پریشانی ختم ہوئی ایسے ہی اور تمام بہنوں کی بھی پریشانی ختم ہو جانی چاہیے۔ تو جو بھی بے اولاد میری بہنیں ہیں وہ ایک بار
اپنی قسمت آزمائیں اور ایک بار اس وظیفے کو بھی ضرور کریں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا پروردگار ان کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو ویڈیو دیکھ کر وظیفے کرتی ہیں، مولا پروردگار تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ دوستو ساتھیو، ایسے ہی سچی اور دینی وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کیا کریں۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔